آج ہم ایٹامک ہیبٹس کے ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں عملی حصے پر بات کر رہے ہیں جی کہ عادتیں بنتی کیسے ہیں اور کسی کام کو بار بار کرنے میں یعنی تکرار میں کتنی زبردست طاقت ہے۔ بالکل، اور خاص طور پر آج ہم تیسرے قانون پر فوکس کریں گے، اسے آسان بنائیں۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا کہ صرف منصوبہ بندی کرتے رہنا جسے کتاب میں حرکت کہا گیا ہے اور اصل میں کام کرنا یعنی عمل، اس میں فرق کیا ہے؟ اور یہ فرق سمجھنا میرا مطلب ہے آج کل بہت ضروری ہے جب ہم سب کچھ نہ کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی مہارت یا کوئی بری عادت چھوڑنا۔ صحیح۔ تو یہ جاننا کہ عمل کیسے کریں اور اسے آسان کیسے بنائیں، یہ واقعی آپ کہہ سکتے ہیں تبدیلی لا سکتا ہے، یہ صرف تھیوری نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ بڑا عملی نکتہ ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے وہ یونیورسٹی آف فلوریڈا والی کہانی سے شروع کرتے ہیں، بڑی دلچسپ مثال ہے۔ او ہاں، وہ فوٹوگرافی والے پروفیسر جیری یولسمن کی۔ جی تو انہوں نے سیمسٹر کے شروع میں ہی اپنی کلاس کو 2 گروپ میں بانٹ دیا۔ ایک گروپ تھا مقدار والا، کوانٹٹی گروپ۔ ہاں، کوانٹٹی گروپ۔ ان کو کہا کہ بھائی آپ کا گریڈ نربھر کرے گا کہ آپ کتنی تصویریں جمع کراتے ہیں، جتنی زیادہ اتنا اچھا گریڈ، جیسے 100 تصویروں پر A۔ اور دوسرا گروپ؟ ان کا معاملہ بالکل الٹ تھا۔ بالکل الٹ، وہ تھا معیار یعنی کوالٹی گروپ۔ انہیں کہا گیا آپ نے پورے سیمسٹر میں صرف 1 تصویر دینی ہے، مگر وہ ہونی چاہیے غیر معمولی، مطلب پرفیکٹ کے قریب قریب، تبھی A گریڈ ملے گا۔ بڑا دلچسپ تجربہ تھا یہ، ہے نا؟ اور نتیجہ میرا مطلب ہے کافی حیران کن تھا۔ سیمسٹر کے آخر میں تمام بہترین تصویریں، وہ جنہیں واقعی اعلیٰ معیار کا کہا جا سکتا تھا، وہ کوانٹٹی گروپ نے بنائی تھی۔ جی ہاں، وہ مقدار والے گروپ کی تھی۔ ہے نا حیرانی کی بات؟ پہلی نظر میں تو لگتا ہے، لیکن جب آپ سوچیں تو وجہ سمجھ آتی ہے۔ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں نا، وہ جو مقدار والا گروپ تھا وہ سارا وقت عملی کام میں لگا رہا۔ وہ باہر گئے، سینکڑوں شاید ہزاروں تصویریں کھینچیں، تجربے کرتے رہے۔ بالکل، کمپوزیشن، لائٹنگ، پھر ڈارک روم میں دھلائی کے طریقے، اور سب سے اہم وہ اپنی غلطیوں سے مسلسل سیکھتے رہے۔ ہر تصویر پچھلی سے کچھ بہتر ہوتی گئی۔ صحیح۔ انہوں نے اصل میں کام کیا۔ جی، انہوں نے عمل کیا، جبکہ وہ جو معیار والا گروپ تھا وہ تو بس سوچتے ہی رہ گئے۔ ہاں، وہ زیادہ تر وقت اسی بحث میں رہے کہ کامل تصویر ہوتی کیسی ہے، کیا زاویہ ہو، کیا روشنی، تھیوری میں گم رہے۔ تو عملی کام کم کیا انہوں نے۔ بہت کم۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے پاس خیالات تو شاید اچھے تھے، پر تجربہ نہیں تھا، وہ مہارت نہیں آئی جو بار بار کرنے سے آتی ہے۔ ان کی وہ اکلوتی تصویر بھی بس ٹھیک ٹھاک سی تھی۔ یہ تو بالکل وہی بات ہوئی جو والٹیئر نے کہی تھی کہ بہترین اچھے کا دشمن ہے۔ بالکل، پرفیکشنزم یعنی کمال پرستی ہمیں اکثر شروع ہی نہیں کرنے دیتی۔ صحیح کہا، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ وزن کم کرنے کا سب سے بہترین پلان کون سا ہے یا بزنس کا کامل آئیڈیا کیا ہوگا، اور اسی چکر میں پہلا قدم ہی نہیں اٹھا پاتے۔ جی، اور یہیں پر کتاب حرکت یعنی موشن اور عمل یعنی ایکشن کے فرق کو واضح کرتی ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ حرکت کیا ہے، ذرا وضاحت کریں۔ حرکت وہ سب کچھ ہے جو آپ اصل کام شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں، جیسے منصوبہ بنانا، حکمت عملی سوچنا، ریسرچ کرنا۔ مثال کے طور پر میں 20 بلاگ پوسٹ آئیڈیاز کی لسٹ بناؤں۔ بالکل، یہ حرکت ہے، یا مختلف ڈائٹ پلانز کا موازنہ کرنا۔ یہ سب مفید لگتا ہے اور کبھی کبھی ہوتا بھی ہے، لیکن یہ خود نتیجہ نہیں دیتا۔ آپ کو لگتا ہے آپ مصروف ہیں، لیکن اصل کام نہیں ہو رہا ہوتا۔ جی ہاں، جبکہ عمل وہ ٹھوس قدم ہے جو براہ راست نتیجہ لاتا ہے۔ آپ نے بلاگ آئیڈیا سوچے، یہ حرکت تھی۔ آپ نے بیٹھ کر ایک پیراگراف لکھا، چاہے وہ بالکل ابتدائی ہو، یہ عمل ہے۔ صحت مند کھانے کی ترکیبیں ڈھونڈنا، حرکت۔ ایک سیب کھا لینا، عمل۔ بالکل صحیح، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر اسی حرکت میں پھنس جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ محفوظ محسوس ہوتا ہے نا؟ جب آپ صرف منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں تو ناکامی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ کوئی تنقید نہیں کر سکتا۔ جی، لگتا ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ اکثر ٹال مٹول یعنی پروکراسٹینیشن کی ایک شکل ہوتی ہے۔ آپ اصل کام سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ تو فوٹوگرافی کلاس سے پہلا سبق یہی ملا کہ اگر بہتر ہونا ہے تو آپ کو بس اپنی تکراریں پوری کرنی ہے، ریپس۔ بالکل،
مقدار پر توجہ دیں، معیار خود بخود آئے گا۔ آپ کو بیٹھ کر بار بار وہ کام کرنا ہوگا۔ شروع میں شاید نتیجہ اچھا نہ ہو، لیکن کرنا ہوگا۔ اور یہ صرف رویے کی بات نہیں ہے، آپ کہہ رہی تھی کہ اس کا تعلق دماغ سے بھی ہے؟ جی ہاں، یہ بہت دلچسپ پہلو ہے۔ جب آپ کوئی عمل بار بار دہراتے ہیں تو آپ کے دماغ میں حقیقی ٹھوس تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ عادت بننے کا سائنسی پہلو ہے۔ اچھا، مطلب یہ صرف ذہنی بات نہیں؟ نہیں، یہ جسمانی ہے۔ نیورو سائنس میں ایک تصور ہے، لانگ ٹرم پوٹینسیشن یا LTP۔ آسان لفظوں میں، جب آپ کوئی کام بار بار کرتے ہیں تو دماغ کے خلیوں یعنی نیورونز کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے نا، وہ مضبوط اور زیادہ مؤثر ہوتا جاتا ہے۔ جیسے کوئی راستہ پکا ہو جاتا ہے۔ بالکل، اسے ہیبز لا سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ بنیادی خیال ہے نیورونز دیٹ فائر ٹوگیدر وائر ٹوگیدر، مطلب جو نیورون ایک ساتھ کام کرتے ہیں ان کا آپس میں کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے۔ جیسے گھاس والے میدان میں پہلی بار چلنا مشکل ہے، لیکن بار بار چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ پگ ڈنڈی بن جاتی ہے، راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل، تکرار آپ کے دماغ میں ایسی ہی پگ ڈنڈیاں بناتی ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ اس کی کوئی حقیقی مثالیں ہیں؟ جیسے بہت سی ہیں۔ مثلاً تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جو موسیقار ہوتے ہیں نا، ان کے دماغ کا ایک حصہ سیریبیلم، جو جسمانی حرکات کو کنٹرول کرتا ہے، وہ عام لوگوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح لندن کے ٹیکسی ڈرائیورز پر تحقیق ہوئی تھی۔ انہیں شہر کے ہزاروں راستے یاد کرنے پڑتے ہیں۔ ہاں، وہ تو بہت مشکل کام ہے۔ جی، تو ان کے دماغ کا وہ حصہ جو مقامی یادداشت یعنی اسپیشل میموری کے لیے اہم ہے، ہپوکیمپس، وہ بس ڈرائیوروں یا عام لوگوں سے کافی بڑا پایا گیا۔ واہ، اور یہ تبدیلی مستقل ہوتی ہے یا؟ یہ بھی دلچسپ بات ہے۔ جب یہ ٹیکسی ڈرائیور ریٹائر ہوئے اور انہیں روزانہ ان راستوں کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہی تو ان کا ہپوکیمپس آہستہ آہستہ واپس سکڑنا شروع ہو گیا۔ اوہ، بالکل ویسے جیسے ورزش چھوڑنے سے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں۔ بالکل وہی بات ہے۔ دماغ بھی استعمال سے بدلتا ہے اور استعمال نہ کرنے سے بھی۔ تو تکرار صرف عادت نہیں بناتی، یہ آپ کے دماغ کی ساخت کو لفظی طور پر بدلتی ہے۔ تو فوٹوگرافی والے تجربے میں جو مقدار گروپ تھا، ان کی کامیابی کی وجہ یہی تھی کہ ان کی مسلسل تکراروں نے ان کے دماغ میں فوٹوگرافی سے متعلق مہارت کے راستے بنا دیے تھے، انہیں مضبوط کر دیا تھا۔ وہ عمل کے ذریعے سیکھ رہے تھے، جبکہ معیار گروپ حرکت میں پھنسا رہا۔ بالکل، ہر بار جب آپ کوئی عمل دہراتے ہیں، آپ اس عادت سے جڑے نیورل سرکٹ کو فعال اور مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی نئی عادت کو اپنانے کے لیے سب سے اہم چیز تکرار ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ آ گیا کہ عمل حرکت سے بہتر ہے اور تکرار دماغ کو بدل کر عادت بناتی ہے۔ لیکن اصل سوال، یہ تکرار یقینی کیسے بنائیں؟ اکثر شروع کرنا ہی سب سے مشکل ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، یہیں پر تیسرا قانون، اسے آسان بنائے، کام آتا ہے۔ اچھا، تو اب ہم اصل حکمت عملی پر آ رہے ہیں۔ جی، اگر تکرار اتنی اہم ہے تو ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم وہ تکرار کر سکیں۔ تیسرا قانون اسی بارے میں ہے، اپنی مطلوبہ عادت کو شروع کرنا اور جاری رکھنا آسان بنائیں۔ کیسے؟ کتاب کیا طریقے بتاتی ہے؟ کئی طریقے ہیں۔ ایک بنیادی اصول ہے فرکشن، یعنی رکاوٹ کو کم کرنا۔ رکاوٹ کم کرنا مطلب یہ کہ آپ اپنی اچھی عادتوں کے راستے میں جو مشکلات ہیں انہیں ہٹا دیں اور بری عادتوں کے راستے میں مشکلات پیدا کر دیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ صبح ورزش کرنا چاہتے ہیں تو رات کو ہی اپنے ورزش کے کپڑے نکال کر سامنے رکھ لیں۔ یہ ایک چھوٹی سی رکاوٹ تھی، صبح کپڑے ڈھونڈنا، آپ نے اسے ہٹا دیا۔ ہاں، یہ تو آسان ہے۔ یا اگر آپ کم ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں تو ریموٹ کنٹرول کسی دوسرے کمرے میں رکھ دیں یا بیٹریاں نکال دیں۔ آپ نے ٹی وی دیکھنے کے عمل میں ایک چھوٹی سی رکاوٹ ڈال دی۔ اچھا، یعنی ماحول کو اس طرح سے ترتیب دینا کہ اچھا کام آسان اور برا کام مشکل ہو جائے۔ بالکل، ماحول بہت طاقتور ہے۔ ایک اور بہت ہی مؤثر ٹیکنیک ہے 2 منٹ کا اصول، 2 منٹ رول۔ 2 منٹ کا اصول، یہ کیا ہے؟ اس کا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی نئی عادت شروع کرتے وقت اسے صرف 2 منٹ تک کرنے کا عزم کریں۔ صرف 2 منٹ؟ جی، جیسے یہ نہیں کہ میں روز کتاب پڑھوں گا، بلکہ ہدف بنائے میں 1 صفحہ پڑھوں گا
یہ شاید 2 منٹ سے بھی کم ہے۔ یا روز 30 منٹ ورزش کرنی ہے کے بجائے ہدف بنائے میں ورزش کے کپڑے پہنوں گا، بس اتنا، یہ 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ لیکن کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا صرف کپڑے پہننے سے؟ فرق شروعات پر پڑتا ہے۔ دیکھیں نا، اکثر سب سے مشکل کام ہوتا ہی شروع کرنا ہے۔ یہ تو ہے۔ 2 منٹ کا اصول شروع کرنے کی رکاوٹ کو تقریباً ختم کر دیتا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس 2 منٹ نہیں ہے؟ بات تو ٹھیک ہے۔ اور ایک بار جب آپ شروع کر دیتے ہیں نا، تو اکثر آپ خود بخود اسے جاری رکھتے ہیں۔ جیسے آپ نے ورزش کے کپڑے پہن لیے تو شاید آپ 5 منٹ واک بھی کر لیں۔ ہاں، امکان تو ہے۔ اور اگر نہیں بھی کرتے تو بھی آپ نے کم از کم اپنی تکرار پوری کر لی، آپ نے عادت کو زندہ رکھا۔ مقصد شروعات کو اتنا آسان بنانا ہے کہ آپ نہ کہہ ہی نہ سکیں۔ یہ عمل شروع کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ یہ واقعی زبردست نکتہ ہے۔ یہ اس کامل شروعات کے انتظار کے بالکل الٹ ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے۔ جی ہاں، بجائے گھنٹہ بھر ورزش کا سوچ کر ہمت ہارنے کے، صرف کپڑے پہننے کا سوچنا کہیں زیادہ قابل عمل لگتا ہے۔ تو یہ قانون ہمیں سکھاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی آسانیاں بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ بالکل، یہ صرف قوت ارادی پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے ماحول اور عمل کو ہوشیاری سے ڈیزائن کرنے کے بارے میں ہے۔ اس سے ایک اور سوال جڑتا ہے، وہ جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں ایک نئی عادت بنانے میں آخر کتنا وقت لگتا ہے؟ کیا وہ مشہور 21 دن والی بات ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ سوال بہت عام ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ شاید یہ سوال پوچھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، تو صحیح سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کتنا وقت لگتا ہے، بلکہ یہ کہ کتنی تکراریں لگتی ہیں۔ عادت وقت گزرنے سے نہیں بنتی، عادت اس عمل کو دہرانے سے بنتی ہے۔ اوہ، تو یہ دنوں یا ہفتوں کی گنتی نہیں بلکہ اس بات کی گنتی ہے کہ ہم نے وہ کام کتنی بار کیا۔ بالکل، آپ 30 دن میں کوئی کام صرف 5 بار بھی کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی دوسرا شخص 50 بار کر لے۔ فرق تعدد یعنی فریکوینسی سے پڑتا ہے، صرف وقت گزرنے سے نہیں۔ جتنی زیادہ بار کریں گے اتنی جلدی عادت بنے گی۔ نہیں، جلدی وہ عمل خودکار یعنی آٹومیٹک ہوتا جائے گا۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں پڑتا، تب وہ عادت بن چکا ہوتا ہے۔ کتاب میں وہ روزانہ چہل قدمی والی مثال ہے نا، ایک گراف سا بنا ہے۔ جی ہاں، وہ تصویر 12 ہے۔ وہ دکھاتی ہے کہ جیسے جیسے چہل قدمی کی تکرار ریپس بڑھتی ہیں، وہ عادت زیادہ پختہ اور خودکار ہوتی جاتی ہے، وہ ہیبٹ لائن کے قریب پہنچتی جاتی ہے۔ تو ہماری جو پکی عادتیں ہیں جیسے دانت صاف کرنا یا گاڑی چلانا، وہ سینکڑوں یا شاید ہزاروں تکراروں کا نتیجہ ہے۔ نئی عادتوں کو بھی اسی طرح کی فریکوینسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس بات پہ پریشان ہونے کے بجائے کہ عادت کب بنے گی، توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ میں آج اپنی تکرار کیسے پوری کر سکتا ہوں۔ اور تیسرا قانون ہمیں سکھاتا ہے کہ اس تکرار کو ممکن بنانے کا طریقہ اسے آسان بنانا ہے۔ بالکل، رکاوٹیں ہٹائیں، 2 منٹ کے اصول سے شروع کریں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عادت بنانے کے لیے تیسرا قانون بہت اہم ہے، اسے آسان بنائیں۔ ہمیں صرف سوچنے یعنی حرکت کے بجائے کرنے یعنی عمل پر توجہ دینی چاہیے۔ جی، تکرار وہ انجن ہے جو عادت بناتا ہے اور یہ دماغ میں حقیقی تبدیلیاں لاتا ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں عادت بننے میں کتنا وقت لگتا ہے، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم نے اسے کتنی بار دہرایا ہے۔ تعدد سب سے اہم ہے۔ بالکل، اور اس تعدد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں رکاوٹیں ہٹانی ہوں گی اور شروعات کو آسان بنانا ہوگا، جیسے 2 منٹ کے اصول سے۔ بہترین۔ اور آج کی گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔ اپنی زندگی کے کسی ایسے پہلو کے بارے میں سوچیں جہاں آپ کچھ بدلنا چاہتے ہیں لیکن حرکت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مطلب منصوبہ بندی، تحقیق، سوچ بچار تو بہت ہو رہی ہے لیکن عمل شروع نہیں ہو رہا۔ کیا آپ آج ہی اس عادت سے متعلق سب سے آسان، سب سے چھوٹا، شاید وہ 2 منٹ والا پہلا قدم اٹھا سکتے ہیں؟ وہ پہلی تکرار بھلے نامکمل ہی کیوں نہ ہو، وہ کیا ہو سکتی ہے جو آپ ابھی کر سکتے ہیں؟